خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ بندہ مسلمان کے پاس سرمایہ حیات ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا تصور تک نہیں کر سکتا، اور یہی چیز اہل اسلام کو دیگر مذہبی روایات سے ممتاز کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یہ حضور علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینا، یہ انسان کو، بندہ مسلمان کو اندھیروں کے اندر روشنی دکھاتا ہے، مایوسیوں سے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ حضور کے غلام سرکار علیہ السلام کی نموز کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر جان لینا بھی جانتے ہیں۔ جو انڈیا کے اندر اس بدکار عورت نے کریم آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں کو جلایا ہے، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے، اور ہندوستان کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا مرد مجاہد، ممتاز حسین قادری کا جانشین، غازی علم الدین کی فکر رکھنے والا نبی پاک علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی غلام اٹھے گا اور ضرور اسے واصل جہنم کرے گا۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں اس نااہل حکومت کو بھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام جو ہیں، یہ پیٹرول نہ ملے تو برداشت کر سکتے ہیں، ان کو آٹا نہ ملے تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر حملہ ہو، نبی پاک کے غلام کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کے لیے ہم نے جانیں رکھی ہیں، ہم اپنا مال بھی رسول اللہ کے قدموں پر قربان کریں گے، ہم اپنی جان بھی رسول اللہ کے قدموں پر قربان کریں گے، کیونکہ ہماری تربیت کرنے والے امام احمد رضا فاضل بریلی نے کہا تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ہم مودی کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں اور مودی کے حواریوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام کا غلام اب اٹھے گا، وہ اس کو واصل جہنم کرے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، من سب نبی فقتلوہ، کہ جو ہماری گستاخی کرے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہیں، صرف مذمت کرنے سے بات نہیں بنے گی، عملی اقدام اٹھائیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، حضور کی تعظیم و توقیر کے لیے۔